نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، خاتم المرسلین، قائد المرسلین، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گوہربار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگوں، عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہیں، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے پچھلے جمعوں کے اندر سنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ اس دوران پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کے اندر وہ لوگ مشغول ہو گئے۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تو ان پر کرم نوازی ہی ہوئی کہ ان پر عذاب نہیں اترا، بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس توبہ کے تقاضے کیسے پورے کیے گئے، اس بات کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، جو آج ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس آیت کریمہ کی وضاحت سنیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں ہم وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ واقعہ یاد کیجئے جب زمانے والوں نے، یعنی وہ واقعہ آپ یاد کیجئے اور اپنی امت کو یاد دلائیے۔ اب کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، کون سا واقعہ ہے؟ فرمایا قال موسیٰ لقومی، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس جگہ قوم سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، جو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اس میں وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا؟ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں تم لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے،
اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا شرک کیا ہے، اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اپنی اس گناہ کی توبہ کرو، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ بچھڑا کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ قتل تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے یہ شرط رکھی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مان لی، یوں صبح سے لے کر شام تک 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، معافی کی التجا کی۔ اس پر یہ وحی آئی، اے موسیٰ، جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقیوں کو ہم نے بخش دیا، قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کے اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں چند سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا گناہ چھوڑنا، اللہ پاک کی حضور توبہ کرنا، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک کی حضور جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا، رب کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس کی برکت سے دین و دنیا کی اللہ تبارک و تعالی بے شمار بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کتنی اونچی شان ہے، یعنی اللہ پاک کا محبوب، اللہ پاک کا پیارا بن جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں، اتنی آسان بات نہیں، یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اس مالک کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، پھر اس بندے کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ بندہ جو بھی چاہتا ہے رب تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے، جو بھی چاہتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ پاک کا ہو جائے سب اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ کا ہو جائے، تو آج اگر میں اور آپ اللہ کے بن جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، ساری کائنات ہماری ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک جو محبوب ہو جائے اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ اس کو دنیا میں کچھ کمی رہتی ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی خطرہ اس کو ڈرا سکتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ کی ساری چیزیں بندے کے تابع ہیں، بندے کی ہو جائیں گی، تو پھر بندے کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔
تو جو اللہ کا ہو جائے ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض علی رحمہ، پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہم نے ان کا ایک واقعہ سنا تھا۔ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کر لی، جن کے مالی جانی نقصان تھے ان کے حقوق پورے کیے، ان سے معافی کی تلافی کی، اسی سلسلہ میں ایک غیر مسلم سے بھی آپ اپنا حق معاف کروانے گئے۔ وہ بولا، اے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی جب تک تم میرا مال نہیں لٹاؤ گے اس وقت تک میں تم سے راضی نہیں ہوں گا، تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب یوں کیجئے، اندر کمرے میں جائیے، فلاں جگہ پر پیسوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ لا کر مجھے دے دیجئے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی اور میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر گئے، پیسوں کی تھیلی اٹھائی، باہر آئے، اس غیر مسلم کو دی، اس نے تھیلی کھولی، دیکھا اس تھیلی کے اندر سونا ہے، اس تھیلی کے اندر سونا ہے۔ وہ دیکھتے ہی جو غیر مسلم تھا وہ بول اٹھا، اے فضیل، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ نے پہلے اس سے کلمہ پڑھایا، پھر پوچھا، اے بندے یہ بتا تیرا اچانک مسلمان ہونے کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ وہ غیر مسلم بولا، میں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے، رب تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، اللہ اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے، میں نے جب یہ پڑھا اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے توبہ کر لی، تمہیں آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے میں نے اندر تھیلی کے اندر پیسے نہیں بلکہ مٹی رکھی تھی، جب وہ تھیلی تمہارے ہاتھ میں آ گئی، آپ کے ہاتھوں کی برکت سے وہ مٹی بھی سونا بن گئی۔ تو یہ جو اللہ کا ہو جائے ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا بننا پڑے گا، اللہ کا بندہ ہو جائے ہر چیز بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے سچے توبہ کی برکت، حقیقت میں مٹی کا سونا بن جانا۔ یہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت ہے۔ خیر سچی توبہ جو بھی کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد شرمندہ ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح میرا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے۔ اب اس کے دل میں فکر ہو گئی کہ میرا گناہ کسی طرح معاف ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ندامت سے اپنا سر جھکائے ہوئے ادھر ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے معافی مل جائے۔ تو آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے کہ تمہاری شرمندگی ہم نے قبول کر لی ہے اور تمہیں اللہ پاک نے ولایت کے درجے میں سے جو صدیقیت کا درجہ ہے، رب تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا فرما دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، بندہ اس کی شرمندگی اپنے دل میں محسوس کرے، اس کی جھلک اپنے اندر سے نظر آئے، رب تعالیٰ سے بندے کو پھر بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک کساب تھا، وہ اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی، کساب نے موقع دیکھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ پر جا کر اس نے اس کو پا لیا۔ اب لونڈی نے کہا کہ اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن میں اپنے رب کریم سے ڈرتی ہوں۔ لونڈی نے کیا کہا؟ میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے، میں بھی تجھے چاہتی ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی، اب وہ کساب بولا،
اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اپنے رب سے نہ ڈروں؟ یہ اس نے کہہ کر توبہ کر لی اور وہاں سے وہ پلٹ آیا۔ اب راستے میں اسے پیاس لگی اور اس حد تک پیاس لگی کہ اس کی جان لبوں پر آ گئی، کیونکہ کوئی پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اتفاقاً اس بندے کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو اس وقت کے نبی علیہ السلام کا قاصد تھا۔ تو قاصد نے پوچھا اے نوجوان کیا حال ہے؟ کہ صاحب نے جواب دیا پیاس سے نڈھال ہوں، بڑی پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ قاصد نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں، اللہ کسی بادل کو بھیج دے، وہ بادل ہمارے سروں پر سایہ کرے تاکہ ہم شہر تک بآسانی پہنچ جائیں۔ اب قصاب بولا میرے تو نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، لہٰذا دعا تم کرو، میں آمین کہوں گا۔ اب انہوں نے دعا کی، ایک نے آمین کہا، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر آ گیا، ان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں اس راستے پر چل رہے ہیں، بادل کا ٹکڑا دونوں کے سر پر ہے۔ اب جب دونوں کے راستے جدا ہونے لگے تو بادل جو تھا وہ قصاب کے سر پر آ گیا، جو قصائی تھا اس کے سر پر آ گیا، اور دوسرا جو بندہ تھا وہ دھوپ میں چلا گیا۔ اس قاصد نے کہا اے نوجوان تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں، میں کس منہ سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں، میرا کوئی نیک اعمال نامہ نہیں ہے، اب بتا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو واقعی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قاصد بولا ذرا اپنا حال تو سنا۔ اس نے کہا ایک بات ہے کہ میں لونڈی کی طرف گیا، اس کی طرف میرا دل مائل تھا، اس نے مجھے نصیحت کی، میں اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے توبہ کی، بس میں واپس پلٹ آیا۔ وہ قاصد کہنے لگا خدا کی قسم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جو مقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی اور بندے کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو مقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی اور بندے کا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، ہم بڑے نازک ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، لیکن غلطی کر کے اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بندے کو معاف فرماتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر اس بندے کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا توبہ کرنے والے کے درجات کو رب تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ توبہ جو بندہ کرتا ہے رب تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس پر رب کائنات کی رحمتیں برستی ہیں، اس بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، روز قیامت اسے جنت عطا کی جائے گی، اور رب تعالیٰ جہنم سے اس بندے کو بچا لے گا، اور پھر بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن افسوس کہ ہم غفلت میں رہتے ہیں، گناہ کر کر کے ہمارے جو دل ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، ہماری جو لمبی امیدیں ہیں یہ ہمیں توبہ کرنے نہیں دیتی۔ ہم اسی سوچ میں ہوتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب ہماری شام ہو جائے۔ اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس نے کتنا سال جینا ہے، اس نے کتنے سال جینا ہے، اس کی کتنی عمر ہوگی، لیکن ہم لمبی امیدوں میں
نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم لمبی امیدوں میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم لمبی امیدوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا تعلق کرتے ہیں، ہم لمبی امیدوں کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں۔ بتائیے اگر اسی حال کے اندر ہماری موت واقع ہو گئی پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ رونا رو رہا کہ سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں کچھ ہوتا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بے برکتی کیوں ہے، سکون کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم رب سے دور ہو چکے ہیں۔ رب سے بندہ لو لگا کر تو دیکھے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جو سب کو دینے والا ہے، جو کافروں کو دینے والا ہے، کیا وہ رب مسلمانوں کو نہیں دیتا؟ دیتا ہے، لیکن صرف ہمارا تعلق اس رب سے مضبوط نہیں ہے، ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے ہم رب کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو آزمائش کے وقت رب کی بارگاہ میں آ جائے وہ بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو آزمائش میں رب سے دور ہو جائے، مسجد چھوٹ جائے، قرآن چھوٹ جائے، تلاوت چھوٹ جائے، نمازیں چھوٹ جائیں، سمجھ لو کہ رب اس بندے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور جو بندہ توبہ کا سوچتا بھی ہے رب تعالیٰ اس بندے کو بھی پھر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا، دوسرا بہت ہی گناہ گار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابد بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہتے تھے، اور جو گناہ گار تھا اسے خلیع بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ بے حیا کہہ کر پکارتے تھے۔ اب یہ دونوں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا یوں کہ جو گناہ گار تھا، بدبخت تھا، راستے میں جا رہا تھا، تو راستے میں جاتے جاتے اس کی نظر نیک بندے پر پڑی۔ جو بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، بادل کا جو ٹکڑا تھا اس پر ہر وقت سایہ کرتا تھا، تو اس نے جب دیکھا تو دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اتنا گناہ گار، اتنا نکما، رب کی نافرمانیاں کرنے والا، رب کی حدوں کو توڑنے والا، اور وہ بندہ اتنا عبادت گزار، رب کا فرم بردار، رب کو ماننے والا، رب کی عبادت کرنے والا۔ دل میں یہ خیال آیا اور یہ کہہ اٹھا کہ مجھے اس کے پاس جا کر بیٹھ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ مجھ پر بھی اپنا کرم فرما دے۔ اب اس کی یہ اچھی نیت اس نیک بندے کے پاس اس کو لے گئی۔ اب یہ جب اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اب جو وہ بندہ بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، جس کو لوگ اچھا کہتے تھے، نیک کہتے تھے، اس کے دل کے اندر شیطان آیا۔ اب شیطان تو ورگلاتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں تو ورگلاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے حملے کروں گا، لیکن جو شیطان کا مقابلہ کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے عبادت کرنے والے ہیں، وہ اپنی عبادتوں کے چرچے کرتے ہیں، ایک دن اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، سارے محلے کو بتائیں کہ میں نے تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تو عبادت کرنا یہ آسان ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اب جب یہ نیک بندہ، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد گزار بندہ، نیک بندہ، لوگ مجھے اللہ کا فرم بدار کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، میں اتنا فرم بدار، اتنا عبادت گزار، اور یہ پرلے درجے کا گناہ گار یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں کہاں اور یہ کہاں۔ اس کے دل میں جب یہ بات آئی تو اس نے اس کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ اب جب وہ گناہ گار اٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، تو رب تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ اے نبی، فلاں فلاں بندے کو یہ بتا دیجئے کہ جو بنی اسرائیل کا نیک تھا اس کی ہم نے ساری عبادتیں ضائع کر دی ہیں،
لہٰذا وہ اپنی عبادت نئے سرے سے شروع کرے، اور وہ جو بد تھا، برا تھا، سوچ اس کی اچھی تھی کہ میں نیکوں کے پاس جاؤں گا، توبہ کی نیت سے گیا تھا، اس کی نیت اچھی تھی، رب تعالیٰ نے اس کا مقام اسے عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بادل اس نیک بندے پر سایہ کرتا تھا، رب نے اس سے ہٹا کر اس گناہگار بندے کے سر پر بادل لا کر کھڑا کر دیا۔ اب وہ بادل اس پر ہر وقت سایہ کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تہجد پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ایک بے نمازی ہے، کبھی بھی اپنے آپ سے اس کو حقیر مت جاننا، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نیت سے آپ کے پاس آیا ہو کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مجھے کوئی اچھی بات بتا دے، مجھے کوئی دین کی بات بتا دے، مجھے کچھ سمجھا دے گا، میری زندگی سنور جائے گی، اور ہم اسے جھڑک کر، اسے برا بھلا کہہ کر، اسے گناہگار کہہ کر، گندا کہہ کر اپنے پاس سے دور بھگا دیں گے۔ رب تعالیٰ کو یہ تکبر، ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں، ایسے روزے، ایسا صدقہ خیرات جو ہے وہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو وہی عبادت پسند ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر عاجزی ہو۔ اگر تکبر ہی کرنا تھا، شیطان تو پھر سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر کیا، رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اس کے روزوں کو نہیں دیکھا۔ بس تکبر جب آیا، اس نے کہا کہ میں کہاں، آدم کہاں، مجھے تو میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم تو مٹی سے بنے ہیں۔ بس جب یہ چیز دل کے اندر آئی، رب تعالیٰ نے اسے بھی اپنی بارگاہ سے نکال دی اور لعنتی قرار دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ منفی سوچ جو ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر کبھی کبھی آ بھی جائے تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اپنی نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اے مالک پر تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہم پر کرم فرما اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت، نہایت ہی حسین و جمیل پرندہ آیا اور آپ کے سامنے آ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کے جسم کی جو کھال تھی وہ اتر گئی۔ اب وہ سرخ گنجا اور انتہائی بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ بہتے پانی میں گیا اور وہاں پر کیچڑ تھا، کیچڑ کے اندر اس نے اپنے آپ کو پھر لوٹ پوٹ کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ صاف پانی کے اندر گیا، اس پانی کے اندر نہایا، اس کا جو پہلے جیسا حسن تھا وہ دوبارہ لوٹ آیا، اس کے جسم سے کچرا بھی اتر گیا، میل بھی اتر گئی، جو کھال گئی تھی وہ بھی واپس آ گئی، جو حسن گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر یہ کہا اپنی حواریوں سے، فرمایا یہ بندہ تمہاری طرف رب تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، یہ بندہ مومن کی مثال ہے کہ بندہ مومن جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اور گناہوں کی سیاہی جو بندے پر آ جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بندہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جب گناہ ہو جائیں، اعمال نامے سیاہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رب تعالیٰ آپ کو پہلے جیسا حسین و جمیل کر دے گا، آپ کا ظاہر بھی رب صاف فرما دے گا، آپ کا باطن بھی رب تعالیٰ صاف فرما دے گا۔ تو یہ توبہ کی برکت ہے
کہ توبہ جو ہے بندہ جب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ وہ بندہ بالکل تر و تازہ، گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ توبہ و استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ گناہ ہو جائے توبہ کرنے چاہیے، توبہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہوئے پھر توبہ کی جائے، بلکہ توبہ خود ایک عبادت ہے۔ گناہ ہوں یا نہ ہوں، ہر وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کرنا یہ لازم ہے، جس طرح نماز پڑھنی لازم ہے، جس طرح فرض روزے رکھنے لازم ہیں، دیگر نیک عبادات کرنا لازم ہے، اسی طرح توبہ کرنا یہ بھی کیا ہے، لازم ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ذرا غور تو کریں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے لاڈلے ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن وہ آقا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ ویسے بھی بندے کو کرنی چاہیے، ہر روز کریں، دن میں جتنی مرتبہ بھی ہو سکے بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور عام طور پر جب بندہ توبہ کرتا رہتا ہے پھر بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی مجھ پر آ جائے۔ اور پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے، اگر پہلے اس کی عزت خراب ہو، اس کی عزت ملیہ میٹ ہو گئی ہو، عزت ختم ہو گئی ہو، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کی عزت دوبارہ بحال کر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھوئی ہوئی جو عزت ہے وہ واپس نہیں آتی، یہ ایک محاورہ ہے کہ کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آتی۔ کسی حد تک یہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنیے ایک میں خوبصورت آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ شہر کے رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے اور لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، اور پھر اس قدر یہ سخت تھے کہ اگر کوئی بندہ ٹائم پر پیسے واپس نہیں کرتا تھا یہ اس کی طرف چل کر جاتے تھے، اور جو آنے جانے کا ٹائم خرچ ہوتا تھا اس پر بھی یہ اس سے سود لیتے تھے۔ اب ہوا کیا، ایک مرتبہ یہ کسی مقروض کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ وہ مقروض جو تھا وہ خود تو گھر میں نہیں تھا، البتہ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ میرا شوہر تو گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس رقم بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے دوں، البتہ ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، اس کا گوشت سارا ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ حبیب عجمی نے کہا کہ بکری کا سر مجھے دے دو۔ بکری کا سر لیا، اپنے گھر گیا، زوجہ سے کہنے لگا کہ اسے پکا دیں، اسے پکا دیں۔ زوجہ نے کہا کہ گھر میں تو لکڑیاں نہیں ہیں۔ اب یہ لکڑیاں لینے کے لیے نکلا، ان لوگوں کے پاس گیا کہ جن کو یہ سود دیا کرتا تھا، جو اس کے مقروض تھے۔ تو جب اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے گھر میں لایا، گھر میں ہانڈی پکی، ہانڈی تیار ہوئے،
دروازے پر ایک بھکاری آ گیا، حبیب اجمی نے اسے باتیں سنا کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو چکا، ہانڈی تیار ہوئی، کھانے کے لیے سب بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے وہ ہانڈی کھولی، بکری کے سر کی جگہ ہانڈی کے اندر خون تھا۔ ہانڈی کے اندر کیا تھا؟ خون تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا، دیکھو یہ تمہاری کنجوسی کا نتیجہ ہے، یہ ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ ہانڈی جس کے اندر بکری کا سر بنا تھا، یہ ایک تنبیہ تھی اللہ پاک کی طرف سے، ایک سبق تھا۔ حبیب اجمی نے اس کو سنجیدہ لیا اور فوراً ہی اپنے دل سے سارے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب حبیب اجمی اپنے گھر سے باہر نکلے تو گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگا، دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ بچے کیا کہنے لگے؟ دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قدموں کی جو دھول ہے، مٹی ہے، وہ تمہارے سر کے اوپر آ جائے، تمہارے جسم کے اوپر آ جائیں، اور ہم بھی کہیں اللہ کی بارگاہ میں بدبخت نہ ہو جائیں۔ اب یہ دوسری نصیحت تھی، یہ دوسری چوٹ تھی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ تو میں نے کہا تھا کہ کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جاتی ہے۔ اب توبہ کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے، دیکھا وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب ان بچوں نے دیکھا اور ایک بچہ بول کر کہنے لگا، اب حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی جو دھول ہے وہ حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے، یعنی دور ہو جاؤ، اب وہ توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ہمارے جو قدموں کی دھول ہے وہ حبیب اجمی کے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں ہم بدبخت نہ ہو جائیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو کہنے لگے، اے خدا تیری قدرت کا عجیب معاملہ ہے، آج ہی میں نے توبہ کی ہے اور تو نے میرے نیک ہونے کا اعلان بھی کروا دیا ہے، یعنی آج ہی میں نے توبہ کی ہے اور تو نے زمانے کو بتا بھی دیا ہے حبیب جو ہے وہ توبہ کر چکا ہے، اب یہ سود خور نہیں رہا بلکہ اب تو یہ نیک بن چکا ہے۔ اس کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کے حقوق ادا کیے، جن سے لینا دینا تھا وہ ختم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مصروف ہو گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو کھوئی ہوئی عزت ہوتی ہے وہ بندے کو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے بندہ اپنی لائن کو درست رکھے، اپنے راستے کو سیدھا رکھے، اپنا تعلق رب سے جوڑے، رب کے حبیب سے جوڑے، رب تعالیٰ خود ہی اس کے نیک ہونے کا اعلان کروا دے گا۔ پھر ہمیں گلی محلوں میں یہ کہنا نہیں پڑے گا میں نے توبہ کر لی ہے، میں نیک ہو چکا ہوں، میں نمازی بن گیا ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہو گیا ہوں۔ نہ، توبہ سچی کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مشہوری کرانا یہ اس رب کا کام ہے، وہ رب خود ہی مشہوری کروا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کی جو ہے تقاضے بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتی ہیں۔ تو توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، آخر میں یہ سماعت فرما لیں۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ چھوڑنا، یعنی جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں، اور یاد رکھنا کہ گناہ دل کے اندر رکھ کر کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں پھر دوبارہ دیکھی جائے گی، حدیث پاک کے اندر ایسی توبہ کو مذاق کہا گیا ہے۔ تو سچے دل سے توبہ یعنی گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ نمبر 2، شرمندگی کا ہونا بھی لازم ہے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں، جو گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ میں نے واقعی غلط کام کیا ہے۔ اور تیسرا، پکا ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، یہ سچی توبہ ہے۔ 3 شرائطیں اس کی۔ اور پھر ہر توبہ میں فرق ہوتا ہے، ایک بندے نے اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ نمازیں اپنی قضا کر کے پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر ایک بندے نے کسی کا لینا دینا کرنا ہے، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے،
وہ اس گناہ کو سامنے رکھ کر اس سے معافی مانگ کر پھر توبہ کرے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم صرف توبہ کرتے ہیں، بس کانوں کو ہاتھ لگا دیں، توبہ 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 میری توبہ۔ اس طرح توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے ان 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی کے اپنے حقوق مارے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر توبہ کریں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا اور آئندہ نہ کرنے کا دل کے اندر شرمندگی بھی ہو، پھر رب تعالیٰ بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔